نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی، اگر تمہیں وہ کچھ معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے، تم ہنسنا ہی بھول جاؤ، رونا شروع کر دو، اور تم اپنی بیوی سے بستر پر لطف اندوز نہ ہو سکو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بآواز بلند فریاد کرتے ہوئے جنگلوں میں نکل جاؤ، میدانوں میں نکل جاؤ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چند باتیں ارشاد فرمائی تو میرے دل نے چاہا کہ اے کاش میں درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔ اللہ اکبر! کتنا خوف ہے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا کہ اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، دل میں آرزو کر رہے ہیں کہ اے کاش میں درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سب حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ دونوں عالم میں حکومت ہو تیری اے مسلمان، دونوں عالم میں حکومت ہو تیری اے مسلمان، تو اگر سمجھ جائے تیرا مسلمان ہونا، تو اگر سمجھ جائے تیرا مسلمان ہونا۔ میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، یہ زندگی اللہ تبارک و تعالی کی ایک عظیم نعمت ہے، ہمیں اس زندگی کی قدر کرنی چاہیے، اور اس زندگی میں موت کے بعد والی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، اس زندگی کے لیے اعمال کرنے چاہیے، اس زندگی کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر واضح طور پر یہ اعلان کر دیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، کہ وہی اللہ ہے جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے نیک اعمال اچھے اعمال کون کرتا ہے، وہو العزیز الغفور، اور وہ غالب اور بڑا بخشش والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا ہی اس امتحان کے لیے کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے اعمال، اعمال صالحہ نیک اعمال کون کرتا ہے۔ اور میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں،
اغتنم خمس قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ فرمایا کہ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو، بیماری سے پہلے اپنے مالدار ہونے کو غنیمت سمجھو، محتاجی سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، موت سے پہلے اور اپنی فراغت کو غنیمت سمجھو، مصروفیت سے پہلے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی جامع بات ارشاد فرمائی ہے۔ سب سے پہلی بات تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمائی کہ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، یعنی آج جوانی کے لمحات ہے، جوانی کے ایام ہے، تو اس کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، یعنی ان جوانی میں انسان مشکل سے مشکل کام آسانی سے کر سکتا ہے، عبادات کی کثرت کر سکتا ہے، اعمال صالحہ کی کثرت کر سکتا ہے، نفل نماز کی کثرت کر سکتا ہے، شب بیداری کر سکتا ہے، تہجد کا اہتمام کر سکتا ہے، اور زندگی کے تمام معاملات انسان احسن اور اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ یعنی جوانی میں جو اعمال انسان کر سکتا ہے، بڑھاپے کی حالت میں باوجود چاہت کے کچھ نہیں کر پاتا۔ کہ گئی جوانی آیا بڑھاپا تے جاگ پئیاں سب پیڑا، گئی جوانی آیا بڑھاپا تے جاگ پئیاں سب پیڑا، ہن کھاون کچھ کم نہ آون سوف جوین ہریڑا۔ تو بہرحال میرے بھائی دوست اور بزرگوں، جوانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے تو اللہ کا عرش خوشی سے جھومنے لگتا ہے، عرش الہی خوشی سے جھومنے لگتا ہے ایک جوان کی توبہ پر جب وہ جوانی میں توبہ کرتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں اللہ کا محبوب ہوں، اور جو جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال میرے بھائی دوست اور بزرگوں، سب سے پہلی بات جس کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے۔ اور دوسری بات نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ اپنی صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔ یعنی آج صحت کے لمحات ہے، صحت کے ایام ہے، آج اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو صحت تندرستی والی نعمت عطا کی ہے، تو اس کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔ پوچھو ان بیماروں سے جو بیمار ہیں، اگر ان سے کوئی ملنے جاتا ہے تو وہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میرا فلاں بھائی، میرا فلاں عزیز، میرا فلاں دوست، میرا فلاں یار، میرا فلاں تعلق والا ایک خوشحال زندگی بسر کر رہا ہے، اور میں بیماری کی وجہ سے لیٹا ہوا ہوں، میں آج بیماری میں زندگی گزار رہا ہوں۔ وہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے صحت دے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے صحت تندرستی دے، میں بھی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدا سن کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر، اللہ کے حضور حاضر ہو کر اللہ کے سامنے سجدہ ریزی کروں، لیکن وہ بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر پاتا، چاہت کے باوجود وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال میرے بھائی دوست اور بزرگوں، آج صحت کے لمحات ہے، تو ان لمحات کو غنیمت سمجھو، بیماری سے پہلے اور با مقصد زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ اے انسان، ہم نے تمہیں یہی بے فضول بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ تمہاری زندگی کا مقصود ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کرے، میری بندگی کرے۔ اور ایک مقام پر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی اللہ ہے جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے نیک اعمال صالحہ کون کرتا ہے۔
تو بہرحال میرے بھائی دوست اور بزرگوں، آج صحت کے لمحات ہے، تو ان لمحات کو غنیمت سمجھتے ہوئے با مقصد زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے، اپنے رب کو اور رب کے حبیب کو منانے کی کوشش کرے، اللہ کے احکامات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے طریقوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تو دوسری نصیحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمائی کہ اپنی صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔ اور تیسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اپنے مالدار ہونے کو غنیمت سمجھو محتاجی سے پہلے، غربت سے پہلے۔ یعنی آج اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جتنا ہو سکتا ہے صدقہ خیرات کرو۔ اگر کہیں پر نلکے کی ضرورت ہے نلکا لگوا دو، اگر کہیں پر مسجد و مدرسے کی ضرورت ہے مسجد و مدرسہ بنوا دو، اگر کسی کی بچی غربت کی وجہ سے گھر میں کنواری بیٹھی ہے تو اس بچی کا نکاح کروا دو، جتنا ہو سکتا ہے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، صدقہ خیرات کرو۔ ہو سکتا ہے تمہارے اوپر محتاجی آ جائے، باوجود چاہت کے پھر تم کچھ نہ کر سکو گے، تمہارا دل چاہے گا کہ میں صدقہ خیرات کروں، تمہارا دل چاہے گا کہ میں بھی مسجد و مدرسے کی تعمیر میں حصہ ڈالوں، مگر پھر تمہارے پاس اتنی وسعت نہ ہو، اتنی طاقت نہ ہو، اتنا مال نہ ہو کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کر سکو۔ تو بہرحال تیسری نصیحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کا حکم فرمایا کہ اپنے مالدار ہونے کو غنیمت سمجھو محتاجی سے پہلے، غربت سے پہلے۔ اور چوتھی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اپنی فراغت کو غنیمت سمجھو مصروفیت سے پہلے۔ یعنی آج اگر کچھ فراغت ہے تو اسے غنیمت سمجھو، اسے فضول کاموں اور فضول کھیلوں کی بجائے اللہ کے ذکر و اذکار میں جو ہے خرچ کرو، تلاوت قرآن کرو اور نفل نمازوں کا اہتمام کرو، جتنا ہو سکتا ہے اللہ کو یاد کرو۔ ہو سکتا ہے کہ پھر تمہارے اوپر کوئی ایسی مصروفیت حائل ہو جائے، تم کہیں پر ایسا مصروف ہو جاؤ، پھر تمہارا دل چاہے گا کہ میں نفل نمازوں کا اہتمام کروں، تمہارا دل چاہے گا کہ میں تلاوت قرآن کروں، لیکن تمہارے پاس اتنا وقت ہی نہ ہو، اتنا ٹائم ہی نہ ہو کہ تم تلاوت قرآن کر سکو، اللہ کا ذکر کر سکو، نفل کا اہتمام کر سکو۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی فراغت کو غنیمت سمجھو مصروفیت سے پہلے۔ اور پانچویں نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔ یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، ہمیں اس زندگی کی قدر کرنی چاہیے اور اس زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آخرت، موت کے بعد والی جو زندگی ہے جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، جہاں کبھی موت نہیں آئے گی، اس زندگی کے لیے اعمال کرنے ہیں، اس زندگی کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اور تبلیغی جماعت والے ساتھی بہت ہی پیاری بات کرتے ہیں کہ جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے۔ یعنی جب تک انسان کی سانسیں چل رہی ہے، سینے میں دل دھڑک رہا ہے، انسان کے پاس موقع ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کر لے، اپنے رب کے سامنے توبہ استغفار کر لے اور جتنا ہو سکتا ہے آخرت کی تیاری کرے، آخرت کے لیے اعمال کرے۔ پھر موت نے آ کر آخرت کے اعمال کرنے کے تمام دروازے بند کر دینے ہیں۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانچویں بات یہ حکم دیا کہ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا، اور میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تمہیں سنائی نہیں دیتا۔ فرمایا کہ یہ آسمان چرچراتا ہے اور اس کا حق ہے کہ یہ چرچرائے، کیونکہ آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں، آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں، ہر جگہ کوئی نہ کوئی فرشتہ پیشانی سجدے میں رکھ کر اللہ کی حمد کر رہا ہے، اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی، اگر تمہیں وہ کچھ معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے، تم ہنسنا ہی بھول جاؤ، رونا شروع کر دو اور تم اپنی بیوی سے بستر پر لطف
اندوز نہ ہو سکو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں باآواز بلند فریاد کرتے ہوئے جنگلوں میں نکل جاؤ، میدانوں میں نکل جاؤ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چند باتیں ارشاد فرمائی تو میرے دل نے چاہا کہ اے کاش میں درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔ اللہ اکبر! کتنا خوف ہے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، دل میں آرزو کر رہے ہیں کہ اے کاش میں درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا، یعنی حساب و کتاب ہی نہ ہوتا۔ محاسبہ اعمال کا فائدہ یہی ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے، انسان اللہ کا بندہ بن کر زندگی بسر کرے، اللہ کے احکامات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرے۔ تو بہرحال میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم سب اپنا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے، اپنا احتساب کرے کہ گزشتہ سال ہم نے کتنی نمازیں پڑھی اور کتنی نمازیں قضا کی، کتنے لوگوں کا دل دکھایا اور کتنے لوگوں سے معافی مانگی، اور کتنے نماز جنازہ پڑھے اور اپنی موت کو کتنی مرتبہ یاد کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور موت کے بعد والی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے اعمال، اس کے لیے نیک اعمال، اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔